السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب بخیر و عافیت ہوں گے۔ آج کے اس لیکچر میں ہم آپ کے ساتھ اردو ادب کے حوالے سے کچھ اہم معلومات شیئر کریں گے۔ یہ لیکچر ان لوگوں کے لیے بہت اہم ہے جو کہ مختلف قسم کے ٹیسٹ کے لیے تیاری کرتے ہیں۔ اسٹوڈنٹ کے لیے بھی یہ اہم ہے۔ تو سب سے پہلے ترائلے یہ ایک فرانسیسی صنف ہے۔ ترائلے فرانسیسی صنف ہے اور اس میں کل مصرع کی تعداد 8 ہوتی ہے۔ اس میں کل مصرع کی تعداد جس طرح کہ رباعی میں مصرع کی تعداد 4 ہوتی ہے، محمس میں 5، اسی طرح مثلث میں 3، تو ترائلے اس میں مصرع کی کل تعداد وہ 8 ہوتی ہے، یعنی 4 اشعار، اور یہ ایک فرانسیسی صنف ہے۔ اردو کے پہلے مورخ، اردو ادب کے پہلے مورخ رام بابو سکسینہ ہے۔ رام بابو سکسینہ نے اردو ادب کی پہلی تاریخ انگریزی زبان میں لکھی۔ انگریزی زبان میں انہوں نے ادب کی تاریخ لکھی، انگریزی زبان میں۔ اس کا اردو ترجمہ کیا مرزا محمد عسکری نے۔ یہ آپ یاد رکھیں، اردو ترجمہ اس کتاب کا جو رام بابو سکسینہ نے لکھا ہے اردو ادب کی تاریخ پر وہ مشتمل ہے، اس کا اردو ترجمہ کیا مرزا محمد سرحدی نے۔ منشی نویل کشور نے 1929 میں یہ شائع کیا تھا، یہ ترجمہ انہوں نے شائع کیا تھا۔ قصیدے کے نقاش اول، مرزا رفیع کو قصیدے کا نقاش اول کہا جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ سودا سے پہلے قصیدے نہیں لکھے گئے۔ سودا سے پہلے سینکڑوں کی تعداد میں قصیدے لکھے گئے ہیں۔ آپ دکن کی تاریخ اٹھائیں تو وہاں بہمنی دور، اس کے بعد عادل شاہی، قطب شاہی دور، اس میں بہت سی قصیدے لکھے گئے ہیں، لیکن مرزا رفیع کو قصیدے کا نقاش اول اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس نے قصیدے کو بام عروج پر پہنچایا۔ قصیدے کو انہوں نے ایک ایسی رفتار اور سمت دی کہ آج تک نہ اس کی طرح کوئی قصیدہ لکھ سکا اور نہ لکھ پائے گا۔ اور آج کل تو قصیدے کا وہ صنف تقریباً ناپید بھی ہے۔ یہ تو پہلے 17ویں صدی، 18ویں، 19ویں صدی میں قصیدے لکھے جاتے تھے، آج کل اتنے قصیدے نہیں لکھے جاتے۔ تو رفیع سودہ کو نقاش اول کہا جاتا ہے۔ اقبال نے یورپ کا دورہ کیا 3 بار۔ کتنی بار یورپ چلے گئے اقبال؟ 3 مرتبہ۔ ایک اعلیٰ تعلیم کے لیے، PhD کے لیے، اور اس کے ساتھ ساتھ وکالت کی تعلیم کے لیے یہ چلے گئے تھے۔ 1905 میں 3 سال انہوں نے گزارے اور 3 سال بعد 1908 میں واپس آئے، تو ایک مرتبہ وہ چلے گئے۔ دوسری بار 1932 میں گئے تھے، دوسری گولڈ میز کانفرنس، اور تیسری مرتبہ تیسری گولڈ میز کانفرنس میں 1933 میں 1 سال بعد پھر چلے گئے تھے یورپ میں۔ اچھا، ایک سوال یہ بھی ہے کہ اقبال پہلی گولڈ کانفرنس میں جو کہ 1931 میں ہوئی تھی، اس میں اقبال نے کیوں شرکت نہیں کی؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت کے جو پنجاب کے وزیر اعلیٰ تھے سر فضل حسین، اس نے اس کی مخالفت کی تھی، تو اسی وجہ سے اقبال رہ گئے تھے۔ شہر خاموشاں، اس کے معنی ہے خاموش لوگوں کا شہر۔ خاموش یعنی قبرستان، اس کے معنی ہے۔ قبرستان کو شہر خاموشاں کہا جاتا ہے۔ تو یہ ایک مختصر سا لیکچر تھا اردو ادب کے حوالے سے، جو بنیادی معلومات ہیں میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیے ہیں۔ امید ہے یہ لیکچر آپ لوگوں کو پسند آ چکا ہوگا، اور اسی کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔